بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين وإن الله تعالى عز وجل قال في شان حبيبه مخبرا وآميرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المصطفى عدي العطاء وبحر الوفاء بديع الجمال وبحر الشفاء سيدنا أبي الزهراء وآله وبارك وسلم حضرات سامعین کرام حاضر محفل پیارے ساتھیوں دوستوں بزرگوں پیارے پیارے بچوں معزز محفل نمائندے قوم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہمیں یہ دن دیکھنا بھی نصیب ہوا ہمارا جامعہ صحیح جامعہ مسجد سے آباد والی طلباء سے آباد والی ہمارے جامعہ ہمارے مولانا جاوید مصطفیٰ صاحب نے یقیناً بہت بڑا کام کر کے دکھایا۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے۔ میرے ساتھیوں، مدارس اول تو بنانا بڑا مشکل کام، اگر بن جائیں تو چلانا اس سے زیادہ مشکل کام۔ یہ دن رات کی 24 گھنٹے کی محنت مانگتا ہے یہ کام، اور انسان جب اس میں آ جائے تو آخری لمحے تک انسان اس کام سے فارغ نہیں ہوگا۔ یہ دین کی ایسی خدمت ہے کہ جو کہ دین ایسے شخص کو جو دین کے ساتھ مخلص ہو جائے پھر دین اسے چھوڑتا نہیں ہے، دین اسے اپنے اندر لپیٹ لیتا ہے، اور اس کی جو لذت ہے اس سے پوچھو جو کہ اس کے آ چکا۔ میرے ساتھیوں، آپ کو کیا معلوم کہ کس طرح سے اس کی ایک اینٹ جو ہے وہ جوڑ جوڑ کے لگائی گئی ہے۔ ہم تو آئے، ہم نے دیکھا، ہم نے اس کے حسن و جمال کو دیکھا، بنی عمارت کو دیکھا، خوش ہوئے، ماشاءاللہ بڑی اچھی اپنی بلڈنگ بن گئی، ماشاءاللہ عمارت آباد ہو گئی۔ ہم نے دیکھا طلباء آئے، پڑھنے کے لیے بیٹھے، ہمارا دل خوش ہوا، مگر یہ اس سے پوچھو جو یہ جانتا ہے کہ یہاں جو طلباء آئے ہوئے ہیں ان کو روٹی اس نے کس طرح پوری کر کے دینی ہے۔ یہ حقیقت ہے۔ میرے ساتھیوں، اس سے نگاہیں چرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس میں نگاہیں ملا کر مدد کرنے کی ضرورت ہے۔ مجھے جاوید عثمان نے یہ نہیں کہا کہ جناب آپ میرے کو چندہ کریں نہ میں چندہ کرنے بیٹھا ہوں، ختم یہ بات۔ میں تو صرف اس ہم یہ میرا بچہ ہے، میں تو اس کی صرف کاوش کو سراہ رہا آپ کے سامنے، میں تو کاوش کو سراہ رہا۔ اللہ رب العالمین اس پر رحمت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا کرم ہے کہ اچھا یہ بات ذہن میں رکھو، جہاں پر ایسے لوگ کام کرنے والے ہوتے ہیں نا تو ان کے ساتھ بھی جو علماء ہوتے ہیں وہ بھی انہی میں سے ہوتے ہیں جو ایسے ہی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ میں یہاں پر جن علماء کے چہرے دیکھ رہا ہوں، جنہیں میں پہچانتا ہوں، ان میں سے اکثر وہی ہیں جو کہ مدارس بنا بھی رہے ہیں اور چلا بھی رہے ہیں۔ میرے ساتھیوں، اللہ رب العالمین کی رحمت نازل ہوں ان لوگوں پر جو کہ اپنے اسلاف کے طریقوں پر چلتے ہوئے دین کی راہ میں
اپنی آنکھیں بچھاتے ہیں اور اپنا خون پسینہ لگاتے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت دلاتے ہیں۔ ایک بات یہ ذہن میں رکھو، دین وہی ہے جو 1500 سال پہلے تھا۔ اس مدرسے میں، اس جامعہ میں، یہاں جو علماء تشریف فرما ہیں، ان میں کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ہوگا جو کہ کوئی نئی بات کرنے والا ہو۔ بات وہی ہوگی جو کہ ہمارے اسلاف کرتے چلے آئے۔ دلائل مختلف ہوتے ہیں، بات وہی ہوتی ہے، دلائل مختلف ہوتے ہیں۔ جس طرح زمانہ گزرتا چلا جاتا ہے، دلائل مختلف ہوتے چلے جاتے ہیں۔ بات وہی پرانی ہوتی ہے پر دلیلیں مختلف ہوتی ہیں۔ ہر بندہ اپنے ذوق کے مطابق کلام کرتا ہے۔ یہاں پر کوئی نئی بات سامنے نہیں آئے گی، یہ بات نہیں ہے کہ کوئی نئی بات سامنے آ رہی، باتیں وہی ہوں گی۔ امام حسین علیہ السلام کا ذکر اسی انداز پر ہوگا جس طرح کی غزالی زمان کیا گیا، جس طرح کی اعلیٰ حضرت کیا کرتے تھے، جس طرح کی میر علی شاہ کیا کرتے تھے، جس طرح کی مولانا فضل خیر آبادی کیا کرتے تھے، شاہ عبداللہ محدث دہلوی کیا کرتے تھے، ذکر اسی طرح ہی ہوگا۔ ہر بندہ بس اپنے ذہن کے مطابق نئی دلیل لے کر آتا ہے، سبحان اللہ، نئی دلیل لے کر آتا ہے۔ اصل چیز بات نہیں ہوگی، دلیل نہیں ہوگی، اور اسی نئی دلیل سے ہماری عوام جو ہے وہ لذت حاصل کرتے ہیں۔ حقیقت کیا ہے، اسی نئی دلیل سے۔ پیارے ساتھیوں، خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو کہ اسلاف کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ صحیح کہتا ہوں، جو لوگ نئی باتیں نکالتے ہیں، دین میں اب کوئی بھی نئی بات نہیں ہے، ساری باتیں ہمارے اسلاف کر ہمارے بزرگ کر ساری بات، بس اب اپنے آپ کو سنبھالو اور اس وادی میں اترے ہو۔ اب یہ تو میں ماشاءاللہ یہ عظیم الشان جلسہ دیکھ رہا ہوں اس ایسے علاقے میں، اور اس وقت پر یہ عظیم الشان جلسہ ہے۔ یہ پیارے ساتھیوں، اب آپ لوگ میں ہر بندہ جو ہے وہ دین کا سپاہی بن جائے، دین کی خدمت کرے۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے کیا کیا؟ خدا کی قسم، اگر امام حسین علیہ السلام یہ قدم نہ اٹھاتے تو آج دین کی صورت میں ہمارے سامنے موجود نہ ہوتا۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا میں، یہ حقیقت ہے، کوئی شبہ نہیں۔ جب بھی اسلام پر آڑا وقت آیا، اللہ رب العالمین نے اپنے خاص بندوں سے یہ کام لے لیا، اور جب ایسا وقت آیا جہاں پر کہ سلطنت اسلامیہ، مسلمانوں کی سلطنت ایک ملوک کے ہاتھ میں چلی گئی تھی، یزید کے ہاتھ میں، اس وقت پر ظاہر ہے امام حسین ہی نے آگے آنا تھا۔ ایسے شخص کو اس کا آئینہ دکھلانا جو ہے یہ امام حسین علیہ السلام کا کام تھا، کسی اور کا کام نہیں تھا، ورنہ تو پتہ نہیں کتنے آئے اور شہید ہو کر چلے گئے۔ آپ کو معلوم بھی نہیں پیارے ساتھیوں کہ حجاج بن یوسف ثقفی نے کتنے بے شمار صالحین کو شہید کر دیا، آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیسے عظیم الشان ہستیاں، کیسے تابعین کرام، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق آتا ہے کہ آپ کی جو آپ کے جو مثال پاک کو جو شہادت نصیب ہوئی ذہن کے ذریعے سے، وہ اصل میں حجاج بن یوسف ثقفی کا کرشمہ تھا۔ وہ کیا تھا؟ بات کر دو، پھر میں بات کر دو، کہنا چاہتا ہوں، بات کو آگے بڑھ جاتا ہوں۔ وہ اصل میں یہ ہے کہ عبد الملک بن مروان کا جو بیٹا تھا عبد الملک، اس نے حجاج بن یوسف ثقفی کو لکھا، بھئی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت نہیں کرنی تو نے انہیں کچھ نہیں کہنا، یہ درویش مریشی سے آ رہا ہے، یہ جو کہیں اس پر عمل پیرا ہونا ہے، یہ حضور کی سنت ہی آگے لانا۔ جب یہ بات آئی تو یہ بات حجاج بن یوسف ثقفی جیسے ظالم بندے سے برداشت نہیں ہوئی۔ اس نے
کسی اپنے کارندے کو سکھلایا کہ ایک نیزہ لو اور اس کو زہر میں بجھاؤ. جس طرح ہم کہتے ہیں نا جناب یہ لوہا لگ گیا ہے ہیپاٹائٹس کے ٹیکے لگاؤ گا نہیں لگاؤ گا تو جناب یہ بندہ مر جائے گا. وہ پہلے زہر میں بجھایا کرتے تھے کہ وہ جب جس سمے چپتا تھا تو اس کا بھی علاج کوئی نہیں تھا. آپ نے انجیکشن آ گیا نا وہ طرف زہر میں بجھاؤ اور وہ ان کو چپو دو. جب حج کا موسم آیا حج کا زمانہ آیا حجاج نے اس وقت ثقافت نے اجازت دے دی کہ حج کے اندر حاجی لوگ جو ہیں اپنے اسلحہ لے کر آئیں گے آ سکتے ہیں کوئی بلائے نہیں. جب اس نے یہ اجازت دے دی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے. آپ اپنی سواری پر سوار ہیں. حضرت سیدنا سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم شان صحابی تابعی عظیم شان تابعی وہ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر کی سواری کو تھام رہے ہیں. اچانک ایک شخص آیا اور اس نے نیچے سے آپ کے رکاب کے نیچے سے اس طرح سے مارا کہ وہ آپ کے پاؤں کے ساتھ چپک گیا اور رکاب چپک گئی اور نیزہ میں چپک کے رہ گیا. حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت بڑی مشکل سے اس کو نکالا اور اس کے بعد یہ بات جب پہنچی حجاج بن یوسف ثقفی تک وہ آیا کہنے لگا کیا ہوا. آپ نے کہا ٹھیک ہوں اور کہا یہ کاش کہ مجھے معلوم ہو جاتا ہے کس نے کیا ہے. آپ نے فرمایا یہ تو ہی نے کیا ہے اور کس نے کیا. آپ نے فرمایا یہ اسی شخص نے کیا ہے جس نے اجازت دی ہے کہ حج کے موسم میں حج ہو رہا ہے اور اسلحہ اٹھا کے چلو یہاں پر خطرے کر جاتا. پیارے بھائیوں بات اصل میں یہ ہے کہ ایسی جلیل القدر ہستیاں ان لوگوں نے شہید کرا دی. حضرت سیدنا سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حجاج بن یوسف ثقفی نے شہید کیا. عظیم الشان تابعی اس نے کیا کچھ نہیں کیا. پیارے بھائیوں لیکن ان ہستیوں کے شہید ہونے کے باوجود اور شہید کیے جانے کے باوجود اسلام کے اندر وہ پھیر نہیں آیا وہ معاملہ نہیں ہوا کہ جب امام حسین علیہ السلام نکلے تو ساری دنیا کے دشمن بن گیا. ساری دنیا میں شور بن گیا اور پیارے بھائی وہ شور آج تک قائم ہے. میرے کہنے کے لیے کہ یزید کے کے مقابلے میں امام حسین علیہ السلام ہی نہیں آ رہا تھا وہ ناکام نہیں بنتا تھا اسلام کا. اسلام جو ہے اسی وقت زندہ ہوا جبکہ آپ میدان عمل میں نکلے اور اسلام یقیناً قربانی مانگتا ہے. امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اللہ اکبر. آپ کو رب العالمین نے جو ان عظمتوں سے نوازا عالم کے اثار میں یقیناً ہمارے مشکل مشاہدے قرار امام حسین علیہ السلام کی عظیم شان ہستیاں ہیں اور جو شخص ان کے ساتھ محبت رکھتا ہے وہ اپنی عاقبت بنا جاتا ہے اور جو ان سے دور ہوا سمجھ لو کہ اس نے اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا دیا. آپ جنت جوانوں کے سردار آئے ہیں کوئی شبہ نہیں. پیارے ساتھیوں اگر تم اپنے آپ کو جنت میں داخل کرنا چاہتے ہو تو ظاہر ہے سردار کے ساتھ اتفاق کرنا پڑے گا. سردار کے لشکر میں شامل ہونا پڑے گا کوئی شبہ نہیں ہے. اگر آپ ان کی لشکر میں شامل نہیں ہو پیارے بھائی کس نے کہا اتنا بھی دیکھیے اگر یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں تو حضرت علی بھی تو اس میں شامل ہو جائیں گے حضرت صدیق اکبر شامل ہو جائیں گے. پیارے بھائیوں بات یہ ہے یہ بات ذہن میں رکھو ہمیشہ بزرگ ہیں وہ اپنے بچوں کو سجا کر لشکروں کا سردار بنا کے روانہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو اس میں آ گیا وہ اس کے لیے یہ خوبیاں ہیں. بزرگ اپنی جگہ پر رہتے ہیں اور وہ سردار رہتا ہے اور ساری دنیا ان کی لشکر میں شامل ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. اس کی بے شمار جوابات دیے. ایک میں تحقیقی بات میں نے نہیں کی میں نے اتنی بات کی جو کہ آپ کے عقل کے مطابق ہو اور آپ کے ذہن میں بات بیٹھ جائے. اصل ماجرا کیا ہے؟ بہرحال یہ یہاں پر یہ جلسہ تو ہوا اس سے پہلے بھی میں حاضر ہوا تھا اور یہاں پر الحمدللہ ہمارے مولانا داغ مصطفیٰ صاحب نے بڑا عظیم الشان جلسہ کیا تھا اور آج ماشاءاللہ اس ٹھنڈے میٹھے موسم میں یہ جلسہ ہو گیا جو کہ
جو کہ شام کے وقت میں ہوا، جس میں کہ لوگ یہاں پر حاضر ہوئے. اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یہ ذکر جو ہوتا ہے، یہ صالحین کا ذکر جو ہے، یہ اس جگہ کو جلا بخشتا ہے اور پر رونق بنا دیتا ہے. اور وہ زمین جس پر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو اور اللہ والوں کا ذکر ہو، وہ زمین اس زمین سے افضل ہوتی ہے جہاں پر یہ ذکر نہیں ہو. وہ دل جس کے اندر یہ موجود ہوتے ہیں، وہ دل اس سے بہتر ہوتا ہے جس میں کہ یہ موجود نہیں. اللہ رب العالمین نے الحمدللہ ہمیں مسلمان بنایا اور سنی بنایا، اور ایسا سنی بنایا جو کہ آل بیت اطہار کی محبت کرنے والے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر ایک بڑی خاص بات یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ صحابہ کرام سے بھی محبت رکھنے والے، ان کا احترام کرنے والے، اور ان کو بھی ہم لوگ ان کا جو مقام ہے اس مقام کو سمجھنے والے. پیارے بھائیوں، اب یہ ہوتا ہے، آخری بات کروں ذرا توجہ کریں. یہ بات ہوتی ہے اگر کسی شخص نے ذرا سے اہل بیت اطہار کی تعریف کر دی، لوگ کہتے ہیں جناب علی یہ تو جناب رام جی ہو گیا، یہ ہو گیا. ایسی بات قطع نہیں ہے. ظاہر ہے جس کے ذکر کا کے لیے محفل سجائی گئی ہے اس کا ذکر تو ہوگا نا، ہوگا نا، ٹھیک ہے. اور جس وقت صحابہ کرام کے ذکر کی محفل سجتی ہے تو سکون کا ذکر ہوگا. اب یہ کیسے ممکن ہے کہ ذکر جو ہے وہ ہو، امام حسین علیہ السلام کا اس کا تذکرہ ہی نہ ہو، ان کی خوبیاں بیان نہ ہوں، ان کی شان بیان نہ ہوں، کیسے ممکن ہے؟ میرے آقا حضور علیہ السلام کے نواسے ہیں، نواسے ہیں. میرے بھائیوں، میرے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کی اولاد کو اس کی صلب میں رکھا ہے، اور میری اولاد کو علی کی صلب میں رکھا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میں نے فرمایا کہ میری اولاد کو اللہ تعالیٰ نے علی کی صلب میں رکھا ہے، کوئی شبہ نہیں. ٹھیک ہے نا. اور یہ بس اتنی بات ہم نے رکھ لو کہ مولا مشکل کشا نے بات فرمائی کہ 30 شخص نے مجھے عمرین پر فضیلت دی، میں اس کو وہ کوڑے لگاؤں گا جو کہ تہمت لگانے والے کو کوڑے لگائے جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بس یہ بات ہم نے رکھ لو. جب حضرت علی نے خود یہ بات کہتی ہے تو اب ایسی صورت میں تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا ہے کہ مولا مشکل کشا کو عمرین پر فضیلت دو. فضیلت کا مقام اپنا ہے، ہر صحابی کا اپنا اپنا مقام ہے. میرے آقا حضور علیہ السلام نے جس صحابی کی جو فضیلت بیان کی ہے اس فضیلت کو مانو. یہ بات نہیں ہے جو فضیلت انکار کرو گے. ایک ہے فضیلت کا ہو جانا، اور ہر صحابی ذرا غور سے سن، ہر صحابی جو ہے اس کا اپنا مقام ہے اور اپنی خصوصیات ہیں، کوئی شبہ نہیں ہے. اب یہ مجھے بتاؤ کہ کوئی صحابی ایسا ہے جس کی روایت حضرت سیدنا ابو ہریرہ سے زیادہ نہیں ہے؟ حضرت ابو ہریرہ کی روایت سب سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے نا. حضرت عمر بن عبداللہ بن عمر بن عاص کے متعلق آتا ہے ان کی روایت بہت زیادہ ہے، لیکن حضرت ابو ہریرہ جتنے نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا. ان کی اپنی فضیلت ہے، ان کی اپنی شان ہے، اس کا انکار نہیں کر سکتے ہو، بالکل انکار نہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو حضرت علی سے بڑھا دو. یہ بات نہیں. ہر صحابی کا اپنا مقام ہے. میرے آقا نے ہر صحابی کی الگ الگ تعریف کی ہے، اس کی یہ تعریف ہے، اس کی یہ شان ہے، اس کی یہ شان، ہر ایک کی میرے آقا نے الگ الگ تعریف کی. اس کی اس شان کو بیان کرو. میرے بھائیوں، ہر صحابی کی اپنی ایک افضلیت ہے، ہر صحابی کی اپنی ایک افضلیت ہے. لیکن سارے صحابہ کو جو ملا ہوگا تو کوئی ایک نقطہ ایسا تمہیں مل جائے گا جس میں کہ سیدنا صدیق اکبر کی، ایک ہے سیدنا صدیق اکبر کی فضیلت، اور ایک ہے آپ کی افضلیت. فضیلت تو ہوتی ہے جس کے اندر کہ اور صحابی بھی شریک ہوتے، افضلیت تو ہوتی ہے جس میں اور صحابی شریک نہیں ہوتے، واقعی رکھنا تنہا ہوتا. اب دیکھیے آج بخاری شریف پڑھا رہا تھا، وہیں پر یہ بات آ گئی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ اکبر. میرے آقا حضور علیہ السلام نے جو یہ فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جنہیں جنت کی 8 دروازے سے بلایا جائے گا.
سبحان اللہ تو سیدنا صدیق اکبر نے عرض کیا یا رسول اللہ کوئی ایسے وہ میرے آپ نے فرمایا کہ حضور کون ہوگا؟ آپ نے انت منہم، آپ ان میں سے۔ یہ جملہ جو ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی افضلیت نہیں، آپ کی فضیلت پر دلالت کرتا ہے۔ فضیلت جیسے میرے آقا نے آپ ان میں سے ایک ہیں، ان میں سے اور بھی ہوں گے، یہ مطلب یہ ہے کہ اس فضیلت میں اور وہ صحابی بھی شریک ہیں، لیکن سیدنا صدیق اکبر کی افضلیت ہے وہ ایک ایسا امر ہے جس کے اندر کوئی صحابی شریک نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے، بات نہیں آ رہی نہیں آ رہی ہے؟ وہ ایک ایسا امر ہے جس کوئی اور صحابی شریک نہیں۔ پیارے بھائیوں، بات اصل میں یہ ہے کہ ہر صحابی کے اپنے اپنے فضائل ہیں، فضیلتیں ہیں، وہ اس نہیں پائے جس طرح کے سیدنا حضرت مولا مشکل کشا کے ہیں، وہ میرے آقا حضور علیہ السلام کے سامنے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شوہر پاک ہیں، یہ آپ کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ مگر میرے آقا کی اور بھی صاحبزادیاں ہیں، ان کو میرے شوہر ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو چیز ہے یہ اپنی جگہ پر ہے، یہ افضلیت ان کی بھی ہے، ان کی بھی ہے، ان کی، ٹھیک ہے نا پیارے ساتھیوں؟ لیکن افضلیت الگ چیز ہوتی ہے، فضیلت الگ ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی فضیلت ہے سارے سے اور یہ پورا باب ہے جو میں بھی نہیں کھولنا چاہتا، انشاءاللہ بولوں گا کبھی اس پر انشاءاللہ۔ افضلیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ بولیں گے۔ پیارے بھائیو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم علی کی تعریف نہ کرو، کیوں تعریف نہ کریں؟ علی ہمارے ہم کیوں تعریف نہ کریں؟ سبحان اللہ، ہم فضیلت کو مانتے ہیں، بعض امور کی افضلیت کو مانتے ہیں، لیکن یہ بات آپ ذہن میں رکھ لو کہ افضلیت جو کہ معیار ہے تمام صحابہ کرام کے اندر، وہ افضلیت سیدنا صدیق اکبر۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک حق کے اہل سنت، وارث علوم غزالی زمان، میرے سے اس لیے ہر صحابی کی تعریف کیا گیا، ہر صحابی، لیکن افضلیت فضیلت ہر صحابی کی نہیں ہے۔ بعض صحابہ کرام کی ایسی فضیلتیں بھی ہیں جو کہ صرف ان کی افضلیت ہے اور اوروں میں نہیں پائی جاتی، اس طرح سے اتنا نہیں پائی جاتی وہ زبان، لیکن ان میں پھر جو ہمیں ہمارے اسلاف نے موازنہ کیا اس میں ایک ایسی افضلیت ہے جو سیدنا صدیق اکبر کے لیے ہے۔ پیارے بھائیوں، انشاءاللہ میں کسی اور موقع پر پیش کروں گا، کیونکہ ابھی میں مجھ سے پردہ نہیں اٹھاتا۔ انشاءاللہ میری تقریر، میری محفل ہوگی ایک دو جمعوں تک، اس کے اندر افضلیت سیدنا صدیق اکبر پر میں نے بولنا ہے اور میرا تمام مواد تیار ہو رہا ہے، اس پر انشاءاللہ ہم بولیں گے۔ آپ سننا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا حامی ناصر ہو۔ باہر میں اتنی بات میں اتفاق کرتا ہوں اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ظاہر ہے یہ سے امام حسین علیہ السلام کو شہادت نصیب ہوئی اور میرے آقا کے نواسے، سبحان اللہ کیا شان ہے ان کی۔ دیکھیں امام حسین علیہ السلام کی افضلیت نہیں ہے، فضیلت ہے، کیونکہ میرے آقا کے نواسے امام حسن پاک میں جو ہے نا وہ شریک ہو گئے اس میں، اس لیے فضیلت بن گئی، افضلیت نہیں بنی۔ سمجھاری بات نہیں آ رہی آپ، اور باقیوں کی بنے سے افضلیت بن گئی، کل کی بنے سے افضلیت نہیں رہی، فضیلت بن گئی۔ لیکن سیدنا صدیق اکبر نے ایک چیز ایسے ہے جو کہ آپ کو تمام سنتا کرتے ہیں۔ آئیے ماشاءاللہ میرے ساتھی، میں نے بات کر دی، اب آپ نے جو پروگرام کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے دعا کرتا ہوں۔ اللہ اللہ رب العالمین، اللہ ہمارے جو یہاں کی جتنی علماء کرام کا فرمائے تمام کی فرما، تمام کا اپنے ہمارے من کو فرماؤں ہوگا، تمام کو خدا سے عمل کریں، تمام سنت کا فرمانا۔ یا اللہ جتنے بھی ہمارے یہاں پر ساتھی ہیں ماشاءاللہ، یہ ہمارے میاں صاحب بھی ہم موجود ہیں اور دیگر اور بھی مشہور علماء کرام، ماشاءاللہ سارے علماء، میں کس کی نام لوں؟ پیارے ساتھی کو آگے بات جان لو، الحمدللہ یہاں پر کوئی آیا ہے جو کہ امام حسین علیہ السلام سے محبت کرنے والا ہے اور ان کو بنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب پر طرف فرمائے، سب کو اللہ صاحب کرام کی محبت، عالم دین کی محبت، ادائی بجانا کی احترام اور محبت کرنا، آمین۔